बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, हर बार कोई और इशू उठाते हैं और उस इशू को ले जाते हैं इक़्तिदारी ऐवानों तक और उस इशू का सलूशन भी आपको बताते हैं और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी उनसे भी आपको आगाह करते हैं। इस बार जो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में मुख्तलिफ़ सियासी लीडर्स जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं और वहाँ विज़िट करने के बाद वहाँ के अपने कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। कारकुनान से खिताब करने के बाद एक अजीब गरीब मंज़र सामने आ रहा है। आइन का आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर गुफ्तगू करता है और आइन कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हुकूक हासिल है। वो ट्रेड भी एक बुनियादी हक़ है, सियासत करना भी बुनियादी हक़ है। राइट ऑफ एसोसिएशन के तहत कोई भी शख्स किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी जमात के साथ जो कानून के मुताबिक चल रही हो उसमें शामिल हो सकता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जब सियासतदान जाते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ हमले भी होते हैं और वहाँ कारकुनान जो वो गुत्थम गुत्था भी होते हैं। ये जो कारकुनान के दरमियान एक माजी में स्टडी सर्कल हुआ करता था जिसके तहत इन कारकुनान की तरबियत की जाती थी, इन लीडरशिप जो है वो उनकी तरबियत करती थी, वो किस हद तक वो तरबियत होती है अब, और उसके साथ साथ ये क्या वजूहात हैं सिंध के अंदर जहाँ टॉलरेंस का सबक दिया जाता था, जहाँ पाकिस्तान के मूवमेंट्स शुरू हुई और दीगर मूवमेंट्स यहाँ से शुरू हुई, वहाँ पर इस किस्म के टॉर्चर्स और इस किस्म की चीज़ें क्यों हो रही हैं, इस तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले पब्लिक के व्यूज़ देखिए और पब्लिक के व्यूज़ के बाद अब अपने गेस्ट का भी तारुफ कर रहे हैं। असेंबली में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? उनको लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम सब उनको देखते हैं, हमें सबक सीखना चाहिए क्योंकि उनको लड़ना नहीं चाहिए, उनको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर कोई सियासतदान मुख्तलिफ एरिया में जब जाता है तो दूसरी पार्टी के लोग उस पर हमला कर देते हैं, आप समझते हैं ये सही रवायत है? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? उसको हार कबूल करनी चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए, जो जीता है उसको मौका देना चाहिए, भले वो क्या करना चाहिए। ये जो सियासतदान असेंबली में लड़ते हैं इनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? मिल के रहना चाहिए, इत्तेहाद के साथ है, मोहब्बत के साथ नहीं है, यही पैगाम दे सकते हैं। एक पाकिस्तान पाकिस्तानी होने के और मुसलमान होने की हैसियत से मिल के रहना चाहिए। ये जो सियासतदान आपस में लड़ते हैं, आप टीवी पे देखते हैं ना उनको, तो उनको क्या आप पैगाम देंगे उनको? क्या पैगाम को देना, वो तो लड़ते हैं, जिनको लड़ते हैं रास्ते जैसे होते हैं। अच्छा, और इसमें क्या है, वहाँ का नुकसान है, वहाँ कुचल जा रही है, वहाँ का जो तबाही हो रही है, और क्या है, हर चीज़ महंगी है, सब कुछ चीज़ बर्बाद हुआ हुआ है, मुल्क का खाना ख़राब हुआ हुआ है। ये जो सियासतदान आपस में लड़ते हैं, आप असेंबली में देखते हैं ना, उनको क्या पैगाम देंगे? सर, उनके बारे में उनका काम है लड़ना। उन्होंने कोई हमारे लिए तो आप मेरे लिए और आपके लिए कुछ नहीं करना है। इन्होंने ये आपस में लड़ के मर जाएंगे। तो आप जब देखते हैं टीवी पे तो क्या सोचते हैं उनको? अब तो देखना भी बंद कर दिया इन लोगों को। अच्छा, एक दूसरे की जब कॉन्स्टिट्यूंसी में हल्के में जाते हैं तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे को थ्रेट देते हैं, आप समझती हैं देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं है, आपके साथ कुछ है, इनके साथ कुछ है, सब एक बाद में बाहर निकल के सब एक जैसे हो जाते। अच्छा, तो फिर वो वहाँ क्यों लड़ते हैं? वो तो अपना तो दिखाना तो है ना कि हम लोगों को, हम जैसों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, बस, और किया। आप बताइएगा आपके। हाँ जी, सब पता है इनका बैकग्राउंड, सब एक ही लोग हैं, एक ही नस्ल से ताल्लुक़, एक ही बरादरियों से ताल्लुक़ होता है। जैसे सामने कुछ होते हैं बज़ाहिर जो नज़र आता है, अंदर से तो सब एक ही है ना भाई। कोई अलहदा क्या अंदर, आप बताएं मुझे, ये लोग अलहदा है? नहीं है भाई। दूसरी पार्टी में, दूसरा भाई तीसरी पार्टी में, चौथा भाई पाँचवीं पार्टी में। इक़्तिदार तो इन्हीं के पास रहा ना, आप देख लो 70 साल में। नहीं तो ये आवाम की खिदमत के लिए लड़ते हैं? नहीं, कोई खिदमत के लिए नहीं। क्या खिदमत करते हैं आवाम की? बाकी कराची का हाल है आपके सामने, 35 साल से ये सिंह गवर्नमेंट है। कराची का हाल देख लें आप, कितनी ट्रांसपोर्ट है कराची में, सीवरेज का निज़ाम देख लें, बिजली का निज़ाम देख लें, आप ये अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, रोड की हालत देख लें। 35 साल से इक़्तिदार में। तो आप क्या पैगाम देंगे इन सियासतदानों को? हमारे अमल सही कर लें, सब सही हो जाए। अच्छा, और दूसरी बात, जब ये सियासतदान लड़ते हैं तो कारकुनान भी लड़ते हैं, दीगर पार्टी कारकुनान लड़ते हैं, सियासतदान नहीं लड़ता है। अच्छा जी, तो उनको कारकुनान को बताएं ना आप लड़ना चाहिए। माशाल्लाह होशियार है सब, माशाल्लाह सब होशियार है। अच्छा, नहीं तो वो फिर क्यों लड़ते हैं? इसीलिए लड़ते हैं ना, होशियार है वो लोग, ये कौम बहुत होशियार है। ये जो सियासतदान असेंबलियों में लड़ते हैं आपस में, जी सर, आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे? इनका तो हर महीने, हर साल, हर हफ्ते का ये रूटीन है
कि अपना अपना मतलब क्या कहते हैं लड़ो मरो और कराची को बर्बाद करो। अब देखो ना हर दूसरे तीसरे दिन लॉकडाउन ये वो हो रहा है, बीमारियाँ तो है, ये नहीं कि कोरोना नहीं है, लेकिन ये है कि सर ज़रा गरीबों के सबका ख्याल भी तो होना चाहिए ना सर। अब जो भी है असेंबली वालों को सोचना चाहिए कि भाई मिलजुल के करो, कराची को आबाद करो। लाहौर देखे कहाँ से कहाँ पहुँच अच्छा, गया अब है। मुझे बताएं, कारकुनान जब सियासतदान लीडर्स लड़ते हैं ना, तो कारकुनान भी आपस में लड़ते हैं, तो क्या कारकुनान को भी लड़ना चाहिए? अब मिलजुल के सबको रहना चाहिए सर, कराची को आबाद करो। सियासतदान आप टीवी पे देखते हैं लड़ते हैं आपस में, आप उनको क्या पैगाम देंगे? बस मुल्क का भला करें, कौम का भला करें, यही बोलना चाहेंगे, और उससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। सब बेड़ा गर्क करा हुआ है सब चीज़। ये जो सियासतदान है आपस में लड़ते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे असेंबली में? मैं उनको बोलता हूँ डूब मर जाओ। क्यों? बस मुल्क का बेड़ा गर्क किया उन्होंने, सियासतदानों ने। अच्छा, हाँ, वो क्यों किया? जो हम लोग गरीब आदमी है, 10-10 दिन 15-15 दिन छुट्टी है, हमारे घर में रोटी खाना कुछ भी नहीं है। एक दिन ये खुला हुआ है, 10 दिन बंद है, एक दिन खुला हुआ है। सियासतदान है, उनका काम है, हम जैसे गरीबों का काम नहीं। हमारा पेट को मारना अल्लाह पाक देवे सारे सियासतदानों को। हाँ, मैं यही बददुआ देता हूँ। सियासतदान लड़ते हैं तो कारकुनान भी लड़ते हैं तो आपस में लड़ेंगे ना बाबा, इनका गेम है, गेम को घुमाते हैं। यही गाना एक ही गाते हैं, जिंदा पाकिस्तान, सबको घुमाते हैं। समझ में आया? हाँ, ये घुमाने के चक्कर में 50 साल हो गए, हमने ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं देखा है जो हम लोग ऐसा अजाब में हो जाए जो आज हैं। तो नहीं, तो फिर क्या समझते हैं कि कैसे ये बेहतर होगा मुल्क? ये बेहतर होगा कोशिश करने से, सारा रोड आवाम पे आ जावे, एतदाद कर लेवे, सियासतदान मिल के आपस में जो है ना बातें कर लेवे, मुज़ाकरात कर लेवे कि भाई हमारा मुल्क है, इसको किस तरीके से चलाना है, ये गरीबों को किस तरीके से चलाना है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, सारे लोग तो ताजिर नहीं है। अभी हम गरीब आदमी, हमारा 500 रुपया दिहाड़ी है, 4 दिन छुट्टी हो गया, 2500 गया मेरा। हाँ, और 2500 मेरे 9 बेटी है, उनको कौन पेट देगा, कौन खाना देगा? वेलकम बैक। पब्लिक के व्यूज़ आपने देखा, उनकी जो राय है वो आपके सामने रखी। इस वक्त हमारे साथ सिंध में अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि वो ख़ुद भी इस तमाम तर जो हमलों और कारकुनान की वो जो गर्मा गर्मी है उसका शिकार भी रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, क्या वजूहात हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हलीम साहब, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। एक टॉलरेंस सोसाइटी थी, टॉलरेट सोसाइटी, बड़े अरसे से आप सियासत करते हुए आ रहे हैं, क्या हो गया है अब सिंध की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, वो टॉलरेंस नहीं रही? देखिए, ना सिंध की सोसाइटी को कुछ हुआ है, ना सिंध की सकाफ़त को कुछ हुआ है, ना हमारे आम हम सिंधियों को कुछ हुआ है। टॉलरेंट भी हैं, अच्छे मेज़बान भी हैं, सकाफ़ती तौर पर मजबूत भी हैं, वेलकमिंग भी हैं। हुआ है सिर्फ ये वायरस लगा है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी के अंदर भी जो ख़ानदानी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो रवादार लोग हैं, मेजॉरिटी है उसमें बताना चाहता हूँ, उनको भी वायरस नहीं लगा है। जो पकौड़ों की तरह फूल कर, जो जल्दी में जिन्होंने वज़न बना लिया, जो कि किसी साइड लाइन से घुसे अंदर आकर, और उसकी हिस्ट्री है, वो तमाम लोग इसकी पैदावार है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध की सोसाइटी को कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई अदम बर्दाश्त नहीं आई है। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों के ज़रिए एक गंदा कल्चर डेवलप किया है सिंध में, और मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा उन्हें नुकसान हुआ है, इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। इसकी इब्तदा होती है एक कुनरी से, जहाँ एक, और वो भी एक बड़ा अजीब व गरीब साहब की शख्सियत है, मैं क्या बताऊँ उन पर। वहाँ से इब्तदा होती है कि एक शख्स हलीम आदिल जनाजे में शिरकत के लिए जा रहा है, उन वहाँ के लोगों के, और उसके बाद भील का कोई जनाजा नहीं जी, वो उससे वहाँ वो घनश्याम भील का, उससे पहले सबसे पहले घनश्याम भील के मौके पे किया था, कर नहीं पाए थे। फिर तेज़गाम हादसे में जो लोग जहाज़ हुए थे, उसमें जो हलाक हुए थे बेचारे, उसमें मैं गया था, तो वहाँ किया, क्या हुआ, ख़ुद उसके अंदर वो हुआ उनके ख़िलाफ़। फिर उसके अलावा अनवर सियाल साहब, वो ख़ुद एक गुब्बारे की तरह फूला हुआ शख्स था, उन्होंने यहाँ सिंध असम्बली में नीचे आकर मुझे गालियाँ दी थी,
ان کے اپنے گاؤں میں جا کے انہوں نے پتھر انڈے ڈنڈے تینوں چیزیں ساتھ آتی ہیں, پتھر انڈے ڈنڈے, ایکسپیرینس ہو گیا. اب تو پکا ہو گیا, عادی ہو گیا. آپ کو ہم کہتے ہیں آپ کیا پھینکیں گے, شکل میں پتہ چل رہا ہوتا ہے میرا. اور اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب کسی گھٹیا, معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں, کسی غیر خاندانی کے حلقے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر گزرنے والا یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہوگا, لیکن کسی اچھے عزت دار آدمی کے حلقے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پھول پھینک رہے ہیں اور لوگ ویلکمنگ ہوتے ہیں. تو سندھ کو کچھ نہیں ہوا, نہ ہماری ثقافت کو کچھ ہوا, لیکن پیپلز پارٹی نے ہمارا سیاسی کلچر تباہ کیا اور اپنے کچھ لوگوں کے ذریعے. اچھا, اس میں آج بھی کہتا ہوں ٹاپ لیڈرشپ کو نہ وہ کہتی ہوگی, مطلب بیان میں کہتے ہیں سب کچھ, نہ وہ کہتی ہوگی نہ اسے اچھا لگتا ہوگا, لیکن یہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر والے سیکنڈ ٹیئر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور کچھ مفادات لینے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. سیکنڈ ٹیئر والے لوگ جو ہیں ان کو خوش کرتے ہیں, وہ اس کے بعد بتاتے ہیں. لازم بات یہ ہے کہ اور یہ کلچر میں پارٹیز کو اپنے اندر سے اس قسم کے جو لوگ ہیں انہیں نکالنا ہوگا. ارباب غلام رحیم کا بھی واقعہ, ہاں, ارباب غلام رحیم صاحب کا واقعہ بڑا افسوسناک ہوا. ارباب صاحب گئے فاتحہ کے لیے گئے تھے, میر صاحب. دیکھیے کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے, اس شہر کی شخصیت ہوتی ہے. ان کے ساتھ ارباب صاحب کے ساتھ بھی وہی حرکت کی, وہی طریقے سے حرکت کی. اور سب سے بڑا واقعہ لاڑکانہ میں ہوا. میں کہنا چاہتا ہوں اس دن تو اس کی تو بلاول صاحب کو معذرت کرنی چاہیے تھی, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان لاڑکانہ جا رہے تھے, تو جہاں وہ جا رہے تھے اس رہائش گاہ کے سامنے پیپلز یوتھ کے لوگوں کے ذریعے پیپلز پارٹی نے وہاں پتلا جلوایا. اور میں بار بار کہتا ہوں شہید ذوالفقار بھٹو ہوتا, یہ کچھ نہ ہوتا, باقی جو ہوتا بے نظیر صاحبہ بھی ہوتی تو ایسا نہ کرتے. دیکھیں پولیٹیکل لوگ, پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے وہاں پتلے جلائے گئے, بدماشی کی گئی, مظاہرے کی گئے, بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. وہاں اس میں گوٹکی میں کسی نے کرا دیا. تو آپ بتائیے صرف ہم ہی تو سندھ میں نہیں پھرتے نا, یہ سب لوگ ہر جگہ پھرتے ہیں. بلاول ہاؤس ہمارے حلقے میں ہے, وسیم ہاؤس ہمارے حلقے میں ہے, یہ سارے لوگ ہمارے حلقوں میں رہتے ہیں. اور دیکھیے مین انٹرنس بھی PS 99, ارے مین انٹرنس کراچی کی ویلکمنگ تو میں موجود ہوں خود, سب کو میں سراب گوٹ کے اوپر بھلی کرے آئے ہو کہہ سکتا ہوں, لیکن ہماری ٹریننگ ایسی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. ہم اس کے خلاف ہیں. ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں ورکرز کے ہم جواب دیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ غلط ہے جو کر رہے ہیں, پچھتائیں گے, اب بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. ایک چیز ہم تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی پر بھی, لیکن فردوس آپا کا بھی اسٹنٹ تو آپ نے دیکھا ایک ٹی وی شو میں, اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیے وہ ایک شو تھا, ایک ایشو تھا, پہلے بھی ایسے بہت سارے شوز کے اندر ہوتا رہا, پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ بہت ساری دفعہ ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جمیل سمرو اور نعیم الحق صاحب کا بھی ہوا تھا, اور وہ ملیر والا بھی, جو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں شوز کے اندر. وہ ایک موقع کے اوپر ایک جذباتی واقعہ ہوتا ہے, دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا پری پلان کو اٹیک نہیں ہوتا موقع پہ. لازم ہے کسی, میں اس کو بھی غلط سمجھتا ہوں, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ اس نے بات ایسی کیا کی, اس نے بات ایسی کیا کی, اس کو بھی دیکھا. ماضی میں آپ کو بھی سیاست کا بڑا تجربہ رہا ہے, تلک حقیقتیں جانتے ہیں. ماضی میں ایک اسٹڈی سرکل ہوا کرتا تھا جو کارکنان, کسی بھی کارکن شامل ہونے کے لیے ان کو اس پارٹی کا آئین پڑھایا جاتا تھا, اخلاقیات, دنیا کے انقلاب پڑھائے جاتے تھے, لینن, نیلسن منڈیلا اور دیگر. تو اب وہ اسٹڈی سرکل کہاں چلا گیا؟ میں ایگری کرتا ہوں کہ جو سچ ہے اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. ہمارے یہاں بھی اس پارٹی میں عہدہ یہ سارے موجود ہیں, لیکن وہ جو ٹریننگ ہمیں سے ہمارے یہاں ٹریننگ اور سارا کچھ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ جو تہذیب, وہ ٹریننگ, وہ اسٹڈی سرکل, وہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اور میں اپنی پارٹی کے اندر بھی سمجھتا ہوں کہ یہ عہدے سب موجود ہیں, لیکن اس انداز سے, پھر بھی بہت ساری پارٹی سے بہتر ہے, لیکن اس انداز سے یہ فعال نہیں ہے ہمارے پارٹی کے اندر. اچھا, ایک پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونے کا ماضی میں ایک کرائیٹیریا ہوتا تھا کہ آپ نے اتنی بکس پڑھنی ہے, اتنی چیزیں پڑھنی ہیں, بھلے پیدل ہوں لیکن آپ کو پارٹی میں شامل کر لیا جائے. لیکن اب شاید وہ چینج ہو گیا, لینڈ کروزر ہو آپ کے پاس, ڈبل ڈور ہو, تو پھر آپ اس پارٹی کا عہدہ لیں. کیا ہے؟ دیکھیے فرق ضرور پڑا ہے. اب جو پولیٹیکل سسٹم میں کو نہیں دیکھا جائے, پولیٹیکل سسٹم میں کسی پارٹی سے فرق پڑا ہے, لیکن اتفاق سے الحمدللہ میں اگر کہوں تو PTI کے اندر ایسا نہیں ہے. اس کی مثال کشمیر کے وزیر اعظم کو لے لیجئے, ابھی مثال لے لیجئے اس کی, کہ وہاں کسی کتاب میں نہیں تھا, کسی جائزے میں نہیں تھا, 5 کے اندر بھی نہیں تھا, لیکن وہ پولیٹیکل ورکر تھا, وہ آیا اس میں. تو یہ ٹھیک ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی جگہ بنا لیتے ہیں, اور کہیں کہیں کچھ سیٹس ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں
مقابلے کے لیے کچھ مضبوط لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں, فائنینشیل مضبوط بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, چونکہ الٹیمیٹلی الیکٹورل پالیٹکس ہے تو وہ بھی ضرورت ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی کے اندر چمک کے اوپر ہوتا سیٹ نہیں ملتا. جب آپ لوگ بھی پریس کانفرنسز کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں, ظاہر بات ہے تنقید آپ کا حق ہے, کیا آپ کے کارکنان اس تنقید کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ وہ ٹارچر کی طرف چلے جاتے ہیں یا اس میں کیا وجوہات ہیں, کیا معاملات ہیں؟ ایک جنرل ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیے, جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارا ورکر ہم سے بڑا جذباتی طور پہ ہم سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, نہیں چھوڑیں گے, پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے. ایک ویڈیو میسج, ایک وائس میسج اس تمام چیز کو نارمل کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنقید, ہم انہیں بتاتے ہیں تنقید کریں, بات کریں, کھل کے کریں, لیکن تشدد کی طرف نہ لے کے جائیں. تو آپ دیکھیے کہ ہماری باتیں پی ٹی آئی کی مشہور ہے کہ ہماری باتیں تلخ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, ڈنڈا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی تھنڈر اسکواڈ نہیں ہے, یہ صرف پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہماری باتیں تیز بھی ہوتی ہیں, تند بھی ہوتی ہیں, لگتی بھی ہیں, اس لیے کہ وہ سچ ہوتی ہیں. وہ میرے خیال ہے کسی بھی بندوق سے زیادہ تیز ہوتی ہیں, چونکہ حقیقت ہوتی ہیں اور نشانے پہ جا کے لگتی ہیں. شروعات ڈی چوک والا تو سب کو یاد ہے, ڈی چوک آگے بڑھنا, پیچھے ہٹنا, اور یہ ڈی چوک پہ بھی تشدد پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی کا وہ ایک پولیٹیکل چیزیں تھیں, اگر اس میں غلطی اس کو ٹھیک کر لیا گیا, لیکن اس میں تشدد نہیں تھا. کہیں اگر تشدد بھی ہوا تھا, آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسری پارٹی کے لوگوں نے کہ ڈنڈے ہمارے پاس نہیں تھے. باقی بات یہ ہے کہ ایک بڑی تحریک تھی, اس کے اندر احتجاج مظاہرے سارے ہوتے ہیں اس کے اندر, لیکن کوئی جلاؤ گھراؤ ہمارے اس میں شامل نہیں تھا, مار کٹائی ہمارے اس میں شامل نہیں تھی, گالم گلوچ ہمارے اس میں شامل نہیں. کسی کو ایتھکس بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں سارے پارٹیز مل کر, ایک بیسک ایتھکس بنائی جائیں کہ کس طریقے سے کوئی بھی کسی کانسٹیٹوئنسی میں جا سکے, پولیٹکس کر سکے, اور یہ ساری چیزیں اس پہ کوئی غور کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس میں ایتھکس کی ضرورت نہیں, یہ تو ہیں سیاسی اخلاقیات ہیں. جیسے ہمارے سارے قانون ہیں, عمل نہیں ہوتا, رولز ہیں, عمل نہیں ہوتا. ایتھکس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص, اب ساری پولیو کی کیمپینز میرے حلقے کے بیچ میں چل رہی ہوتی, سب آتے ہیں وہاں, اور ماشاءاللہ ہے بھی ہمارے سوراب گوٹ میں پیچھے ورکر کیسے ہوں گے, نیور. مطلب وہاں تو 1000 انڈا پڑ سکتا ہے, 1000 پتھرا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایتھکس نہیں ہوتی کہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر پہلے واقعے کے بعد ان کی لیڈرشپ ان کو سخت رد عمل دیتی, میں کہنا دیکھیں نا, ارباب رحیم صاحب کے واقعے کے اوپر سی ایم نے نوٹس لے لیا, میرے کسی واقعے پہ نہیں لیا. اس کا مطلب ہے میرے واقعے کے پیچھے وزیر اعلیٰ خود موجود تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے حلیم عادل شیخ اپوزٹ, میں نے کوئی آج تک, آپ بتائیے, بلو دا بیلٹ میں گیا ہوں, میں نے کوئی گالم گلوچ کی, کچھ کیا؟ میرا سیاسی طریقہ کار ہے, اگر میں جنازہ لے کر آ گیا, غلط تھا تو صحیح ہے, میں نے احتجاج کیا نا, شاید وہ احتجاج میں آگے چلا گیا, لیکن احتجاج تھا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ مار پیٹ کریں, نہ ہم اس میں یقین رکھتے ہیں, ہم عدم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ایک میل جول پہ یقین رکھتے ہیں, ہم سیاسی اخلاقیات پہ یقین رکھتے ہیں, ہم اس قسم کی سیاست پہ بالکل یقین رکھتے ہیں. آپ کی پارٹی کے کارکنان اور دیگر پارٹی کے کارکنان کے لیے کوئی پیغام, جو یہ تشدد والی سیاست کا جو رخ ہے بڑا خطرناک ترین حد تک جا رہا ہے؟ میں شکر گزار ہوں پبلک کا کہ آپ نے بڑے اہم ٹاپک کو آپ نے چنا, اور ہمیں ضرور ان سے بھی ایک ٹیچنگ ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے اپنے ورکر سے کہتا ہوں, اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں تنقید کرنی ہے, تو ہمیں تنقید جب کرتے ہیں تو تنقید سننے کی بھی, برداشت کرنے کی بھی گنجائش رکھنی چاہیے. اور سیاست میں دہشت گردی, سیاست میں غنڈہ گردی, سیاست میں عدم برداشت کے نقطے کو ختم کرنا چاہیے. اور میں خصوصی طور پہ اپنے ورکر سے بھی کہتا ہوں کہ کبھی کسی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بھی ریسپیکٹ کی جائے, عزت دی جائے. اور خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کے سجن نہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں, وہ آپ کو ٹریننگ نہیں کر رہے, اور اس سے آپ اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں. ہمیں تو بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے اس سے. اور اسٹڈی سرکل, ہاں, اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی پارٹی کا ٹریننگ سسٹم, اسٹڈی سرکل اور تھنک ٹینکس کو مضبوط کرنا پڑے گا. دیگر پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ آئیے ہم اپنے ورکرز کی ٹریننگ کریں, اور کہیں کہیں تو اپنے لیڈرز کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے, دونوں کی مل کے ٹریننگ کرنی چاہیے ہمیں. چلیں, پارٹی ورکرز کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, لیڈرز کی بھی ضرورت ہے. اب لیڈرز کس کی ضرورت ہے وہ تو حلیم عادل شیخ صاحب آف دی ریکارڈ بتائیں گے, لیکن ابھی لیتے ہیں مختصر بریک کے بعد کسی اور سیاسی پارٹی کو جوائن کریں گے, پوچھیں گے کہ یہ عدم تشدد کی زبان کہاں جا رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کو پامال کرنے کے حوالے سے سندھ میں جو ایک صبر اور تحمل کی ایک سیاست تھی وہ کہاں پر دنگ ہو رہی ہے. اس تمام تر ایشوز پر گفتگو کریں گے. ابھی لیتے ہیں مختصر بریک.
वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक सियासी बसीरत और सियासी विज़डम का मुज़ाहरा किया जाता था। माजी में जो रहनुमा हुआ करते थे, एक तरबियत नज़र आती थी। अब क्या हो गया है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, और अब क्या हो गया है कि वो कारकुनान भी शायद अदम तशद्दुद वाली जो ज़ुबान है जो इस्तेमाल करनी चाहिए वो नहीं होती है। और हम देखते हैं कि निचली सतह तक भी मुख्तलिफ जगहों पर जो इख्तिलाफ़ राय है, इख्तिलाफ़ राय का एहतराम नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर एक शहरी को बुनियादी हक़ देता है। उसमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इज़हार की आज़ादी है। वो आज़ादी किस हद तक दी जाती है और इस आज़ादी पर हम कितना यकीन रखते हैं, इस तमाम तर इशू पर प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल साहब, और पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उसके साथ साथ कानूनदान भी हैं, और कानून पर अच्छी खासी एक दस्तरस हासिल है कादिर मंदोखेल साहब को। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या वजह है कि हम वो पॉलिटिकल सिस्टम हमें नज़र नहीं आ रहा जो माजी में क़यादतें और लीडरशिप करती थी, और माजी में जिस तरीके से विज़डम का मुज़ाहरा किया जाता था वो अब क्यों नहीं है? मेरे ख़्याल में जब से ये नई पार्टी जो आई है, जिस तरह उन्होंने एक कल्चर फ़रोग़ दिए, जिस तरह कंटेनर पर बैठ के उन्होंने वो नवाज़ शरीफ वो ज़रदारी का कल्चर जो ना वो इंट्रोड्यूस कराया है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में और पीटी के ऊपर चढ़ाई की है, तो मेरे ख़्याल में इससे ज़ारी बात है टेम्परेचर तो हाई होगा। अगर बिलफास्ट टॉक शो में आप बात करेंगे, अगर आप किसी की लीडर को गालियाँ देंगे तो बदले में वो आपको भी गालियाँ देगा। और ये हदीस भी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आप किसी की दीन को गाली नहीं दो, क्योंकि पलट में वो आपको गाली दे सकता है। तो अगर जो बात सवाल आपका है कि जिस तरह एक नए हुक्मरान जो है और जिस तरह वो गाली गलोच से और तुम तड़ा की बातें कर रहा है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ को फोकियत हासिल होगा। बीबी शहीद पार्टी में जब उसने सियासत में आ गई है तो वो एक मगरब की पढ़ी लिखी और एक तमीज़दार खातून, और जिस तरह इसने पॉलिटिक्स में एक सब्र तामुल का और ख़वातीन का इज़्ज़त का और ये सारी चीज़ें और ख़वातीन को मर्दों के मसावी हुकूक़ की जो बात की है वो भी आपके सामने, और मौजूदा हालात भी आपके सामने। अच्छा कादिर साहब, माजी में आप 25-30 साल का एक स्टैंडिंग रखते हैं, लॉ के हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। माजी में किसी सियासी पार्टी में शामिल होने के लिए एक स्टडी सर्कल हुआ करता था, उस स्टडी सर्कल से आप एक छन्नी की तरह छन के जो इनकलाब दुनिया के लेने, नेल्सन मंडेला और दीगर इनकलाब ची गवेरिया को पढ़ते थे, फिर आपको पार्टी मैनिफेस्टो पढ़ाया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया, फिर आप एक कारकुन एक मेंबर की हैसियत से पार्टी में आते थे। वो सिस्टम कहाँ गया? मेरे ख्याल में सिस्टम तो यही होगा जब आपका टीवी शो में तूफ़ानी बदतमीज़ी, और मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई भी मेंबर या कोई भी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला वो अगर बदतमीज़ी करता है या वो गली गलोच करता है, वो क्या मुखालफिन को बिलो द बेल्ट अगर बातें करता है, तो पार्टी क़यादत को इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझ रहा हूँ कि बजाय एक्शन का अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी में तो ऐसा रिवाज नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हर उस काम को जो फैमिली का या बिलो द बेल्ट का या इस तरह को गुफ्तगू का पीपल्स पार्टी ने सरजनिश की अपने कारकुनों को, अपनी रहनुमाओं की। और लेकिन दूसरी तरफ आप दूसरी पार्टी देख ले जिनका कल्चर यही है, जो कौमी असम्बली में आपको नज़र आ रहा है, अफरा तफरी और टेबल पे चढ़ कर किताबें मारना और ये बाजे बजाना, सीटियाँ बजाना, तो ये सारे चारपाई भी सिंध असम्बली में साथ आ गए। तो अब ऐसी चीज़ों पे तो कभी कभार मैं दोस्तों से बात करता हूँ कि ऐसे करने की क्या ज़रूरत है। तो पता चला पार्टी सरबराह खुश होता है इस चीज़ से, और पार्टी सरबराह उसको तापी देता है कि बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर ऐसी हालत में अगर खुद पार्टी का सरबराह अपने कारकुनों को, MNA MPA को इस बात को शाबाशी देते हैं कि आपने सिंध असम्बली में चारपाई लिया, आप कौमी असम्बली के टेबल पे चढ़ के आपने वजीर बन के आपने किताबें मारी है, तो मेरे ख्याल में फिर कारकुन को तो और क्या चाहिए, वो तो 10 मरतबा करेगा ऐसी। अच्छा, एक और भी एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ भी हुआ जो हमने एक वायरल भी हुआ, तो वो क्या वजह क्या थी, क्या मामला था? क्योंकि वो जो आगे के सामने एक जो खातून थी वो भी एक्सपीरियंस खातून है, और वो खातून माजी में पीपल्स पार्टी के साथ भी एफिलेटेड रही है। देखिए, आप फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात कर रहे हो,
میرے خیال میں وہ جس پارٹی میں بھی رہی ہے تو آپ ہر وقت دیکھ لیں ان کا سٹائل، ان کا طریقہ، اور پھر موجودہ حکومت کے ساتھ رہ کے تو انہیں تو ساری حدیں پار کر دی ہے. یہ میرے ساتھ واقعہ نہیں ہے، مجھ سے پہلے ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ کو وہ کیا حالت کر چکے ہیں اور سیالکوٹ میں، اور پھر ایک خاتون کو جس نے اپنے کہا کہ میرے 8 بچے، تو اس کے بعد کیا اس نے ان کو جواب دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ میرا بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ میں کبھی زندگی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، لیکن میں نے کہا زیادہ سے زیادہ بات نہیں کرنے دے گی، مجھے یہ نہیں پتا کہ اتنا انتہا درجے کی وہ نیچے گر جائے گی، تو مجھے اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بات وہ کر رہی تھی، میں انٹرپٹ نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جب میری باری آئے گی تو میں بات کروں گا. اب باری کیا، اس کے بعد جب میں نے بات شروع کی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ پھر انٹرپٹ کیا، تو میں نے کہا باجی آپ نے اتنا سب کچھ بول دیا ہے، مجھے بھی تو اپنی پارٹی کا موقف بیان کرنے دو. کہہ رہے ہیں آپ کیا کریں گے، تم لوگ تو سر سے لے کے پاؤں تک کرپٹ ہو. تو میں نے سے کہا کہ اسی پارٹی میں تو آپ خود بھی رہیے. کہہ رہے میں نے چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا آپ نے چھوڑ دیے، جب آپ مشیر اطلاعاتی وفاق کی تو آپ کو تو کرپشن پہ نکالا، اور ARY چینل جو آپ کے اچھے سپورٹر بھی ہے انہوں نے تو آپ کا پورا رپورٹ لکھا. انہوں نے یہ کہا کہ آج بھی یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں موجود ہے کہ آپ نے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے ان سے آپ نے کمیشن لیا ہے، اور کمیشن لینے کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ غلط ہے، جھوٹ ہے. میں نے کہا چلو یہ جھوٹ ہے جبکہ رپورٹ بنی ہے. سیالکوٹ میں آپ نے NGOs کے نام پہ بسیں لی اور کرائے پہ چلانا شروع کی، جو کہ آپ سے برآمد بھی ہو گئی ہے. تو آگے سے اس نے گالی گلوچ شروع کر دیا، وہ آپ سب نے دیکھا. تو اب بات یہ ہوتا ہے نا کہ اگر، اور اس کے بعد میں امید رکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اس کی سرزنش کرے گا اور اس کو خلاف کارروائی کرے گا، شوکاز دے گا. بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کی تو اور حوصلہ افزائی ہو گئی ہے. یہ تو بہت اچھا کام کیا تم نے، یعنی مردوں کو گریبان میں ہاتھ ڈال کے، اور عمران خان صاحب اس کو اچھا سمجھ رہے، اور تو آپ کے سامنے ہے. اور پھر پاکستان کا کلچر کہاں جائے گا، پاکستان کا پولیٹکس کہاں جائے گا، جو آپ کا اصل سوال ہے. اچھا، وہ بلاول صاحب نے آپ کو اس معاملے پہ کوئی گفتگو ہوئی اسی میٹر پہ؟ جی بالکل، بلاول صاحب نے پوچھا، اور زرداری صاحب نے پوچھا، ادی فریال نے پوچھا، اور میں نے ساری صورتحال بتا دی. میں نے کیا بتانی تھی، مجھ سے پہلے ان تک رپورٹیں پہنچ گئی کہ قصور کس کا تھا. اگر میرا قصور ہوتا تو شاید میں پارٹی سے مجھے نکال دیتے اور مجھے شوکاز دے دیتے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بالکل جو قانونی کارروائی ہے وہ آپ اپنے جاری رکھیں، اور باقی جو ظاہری باتیں جو جواب میں نے نہیں دی ہے تو میں نے اپنی کلچر کا یا اپنی تربیت کا یا میری پارٹی کا، جو بی بی شہید کا، آصف علی زرداری صاحب کا، ادی فریال کا، اور خود چیئرمین بلاول صاحب کی جو یہ تربیت ہے ہمیں کہ ہم نے خواتین کا خیال رکھنا ہے، اور ہر طرح سے اخلاقیات کا جو ہے نا وہ دامن آج سے نہیں چھوڑنے دینا ہے. تو وہ ہم نے کر کے دکھایا، پورا دنیا نے دیکھ لیا. اچھا، ایک اور چیز بھی کہ ماضی میں کارکنان پیپلز پارٹی نے تو پریسیڈنٹ سیٹل کیے اس قسم کے کہ اگر کوئی تھنک ٹینک دیکھ کر اس کی ذہنی صلاحیت دیکھ کر پارٹی میں شامل بھی کیا جاتا ہے، اور کیبنیٹ میں شامل کیا جاتا ہے، عہدوں میں شامل کیا جاتا ہے، سینیریٹی کے بیس پر سینیٹرز بھی دیکھیں، مختلف پارٹی کے لوگ دیکھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج پارٹی میں بڑا عہدہ لینے کا کرائٹیریا علم کا ہونا ہے، صلاحیت کا ہونا ہے، یا بڑی گاڑی کا ہونا ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ دوسری پارٹیوں کو دیکھ لے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. مجھے تو میں نام نہیں لوں گا، مگر یہاں تو ہماری جو بڑی پارٹی ہے اس میں ایسے ہی کہ باپ بھی ہے میں نے، خود بھی ہے میں نے، بیٹا بھی ہے میں نے، ماں باپ دونوں ہیں میں تو حیران ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو کرشنا کماری جو غریب جھگی میں رہنے والی آپ کے سامنے سینیٹر بنایا، اور ایک آپ کا انور لالدین جو موٹر سائیکل پہ پھرنے والے، بسوں میں سفر کرنے والا سینیٹر ہے، آج بھی موجود ہے. اور پھر عاجز دامرا آپ کے سامنے ہے، اور پھر مجھ جیسا عاجز آپ کے سامنے ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے ٹکٹ NU249 سے دیکھ کے اور عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. پہلی مرتبہ تو 15 دن پہلے میرا یہ ہلکا ہی نہیں تھا، مجھے بلاول صاحب نے جو حکم دیے پارلیمانی بورڈ نے، میں آیا. اور پھر اس کے بعد مسلسل 2.5 سال جو میں نے محنت کی ہے، اور پھر محنت کا رزلٹ یہ ہے کہ میرے حلقے کا پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد حلقہ ہے جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، یعنی اگر آپ پنجاب دیکھ لیں تو 1 to 1، اگر آپ سندھ، اگر بلوچستان، پختونخوا دیکھ لیں 1 یا 2 یا میکسیمم 3 پارٹی کے مقابلے، یہاں 9 PDM کی پارٹیاں جس کے میں نے MP رہ چکے اس حلقے سے پہلے وہ موجود تھی. MQM جو 40 سال سے حکمران تھے وہ موجود تھے میدان میں. PSB جو MQM کے سارے سیکٹر انچارجوں کو لے کے ایک پارٹی بنائی وہ آپ کے سامنے ہے.
پھر ٹی ایل پی جس کا ابھی موجودہ ایم پی اے موجود ہے وہ سامنے، اور پھر پی ٹی آئی کا جو 14 ایم این اے کراچی سے اور 29 ایم پی اے اور وفاقی حکومت وہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہم نے 6 نمبر پہ بھیج دیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو سوال آپ نے کیا ہے کہ پارٹی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میری پارٹی تو آپ کو میں نے گنوا دی ہے کہ مجھ ناچیز کو، انور لالڈین کو اور کرشنا کماری جیسے کارکنوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے اور میدان میں اتارا. ایک اور چیز بھی ہمیں بتائیے گا، پارٹی کارکن ہونے کے لیے ایک پورا پروسیس ہوا کرتا تھا جو پہلے بھی شروع میں گفتگو کی ہم نے، دنیا کے انقلاب سے لے کر مینیفیسٹو اور دیگر چیزیں پڑھائی جاتی تھی. کیا آج کی پارٹی میں کارکن ہونے کے لیے، ممبر ہونے کے لیے کرائیٹیریا ہے؟ بالکل یقیناً ہے. اب میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، 27-28 سال مجھے تجربے کے ہو گئے. میں پی ایچ ڈی ہوں میڈیا لاز میں. مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ مل چکا ہے، میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے. تو میرے خیال میں یہ کرائیٹیریا دیکھے تو پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا. آپ کا ہے، لیکن عام کارکن کو کے لیے کیا ہے کوئی کرائیٹیریا؟ بالکل ہے کرائیٹیریا. سب سے زیادہ کرائیٹیریا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بندہ کتنا ہے، پارٹی کے ساتھ مخلص ہے، وفادار ہے، اور عوام میں کتنا مقبول ہے. اگر عوام میں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے تو پارٹی ہرگز نہیں دیکھے. یہ جو آپ نے لینڈ کروزر اور جہازوں والی بات کی ہے تو یہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے پارٹی میں موجود ہے. لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ جو ایک عام گلی محلے کا، وارڈ کا صدر، یو سی کا صدر یا پی ایس کا صدر یا ضلع کا صدر کی جو عزت ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس جہاز والوں کی نہیں ہے. آخر میں جو انٹالرنس پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر جو لیڈرشپ جب تنقید کرتی ہے تو کارکنان اس کو شاید ذاتی تنقید سمجھ کر اور گتھم گتھا ہو جاتے ہیں مختلف پاکستان کے حصوں میں. ان کارکنان کے لیے کیا پیغام دیں گے، ان لیڈرشپ کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ آئین کا آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے اور کس طریقے سے کہ دیگر لوگوں کو بھی سننے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے؟ یقیناً آئین کے آرٹیکل 19 بھی ہے اور اس کے بعد 19A بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں موجود ہے اور بیسط قانون کی طالب علم مجھے تو انگلیوں بھی یاد ہے سارے مسائل. ہم یہ سمجھ رہے کہ ہمیں برداشت کا مدہ اپنے اندر موجود کرنا چاہیے، اور پھر ہر کسی کو حق ہے. یا اگر میں ٹاک شو کی بات کر رہا ہوں تو ایک آدمی اگر بول رہا ہے تو دوسرے کو بھی اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے. تو اسی طرح ہر کسی کو ہے، بجائے یہ گالی گلوچ کا ہمیں اپنی پارٹی کا منشور کا، اپنی جو خیالات ہے، ہمارے جو جذبات ہے وہ عوام تک پہنچانے چاہیے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جو میں میڈیا پہ یا آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں، جو وعدے میں کر رہا ہوں، آیا کل یہ میرے سامنے یہ ویڈیو سامنے آ سکتی ہے کہ آپ نے وعدے کیے. تو الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ وعدے مجھے یاد بھی ہے، اور مجھے بلکہ آپ کو یاد کرانا پڑے گا جو میں نے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کیا. تو انشاءاللہ 2 سال جو کمپلیٹ ہوں گے میرے، میں 2 سال کو یہ نہیں کہوں گا مجھے کم ملا ہے، موجودہ حکومت کی طرح میرے کم نہیں. میں 2 سال جو کام جو مجھے ملا ہے تو انشاءاللہ جس نے 40 سال میں وہ کام نہیں کیے تو میں انشاءاللہ 2 سال میں عوام کی یہ سارے خواب، ان کی ترقیاتی کام، اور سب سے بڑھ کر میرا علاقہ ایک گلدستہ نما ہے جہاں تمام اقوام کے، تمام زبان بولنے والا، تمام مسلک کے، تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے کو ہم نے قائم رکھنا ہے. اور یہ ایک علاقہ ابھی جو چند دن پہلے جو بم بلاسٹ ہوا جہاں 13 معصوم بچیاں اور خواتین کا جو شہید ہوئے ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کرے امن و امان کے حوالے سے اور میرا یہ N249 جو نا وہ امن کا ایک گہوارہ بن جائے، اور ایک سماجی کام کے لیے اور عوام کی جو مسائل ہے ان کے اوپر میں قابو پاؤں. میں دعا کے طلبگار ہوں عوام سے، اور اپنے جو ہمارے بزرگ گئے یا وہ لوگ جو ہے سمجھ رہے کہ مجھے اللہ نے اس قابل بنا ہے تو میرے لیے دعا کرے تاکہ میں لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتروں. جی، پروگرام پبلک کی آواز میں آپ نے سنا گفتگو مختلف سیاسی رہنماؤں کی، وہ کیا سمجھتے ہیں عدم برداشت کے رویے کو، اور وہ ان کی نظر میں لیڈرشپ کیسے ہونی چاہیے آپ نے جانا. اور کارکنان جو شاید زیادہ جذباتی اور جذبات سے تعلق رکھتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس محبت کے اظہار میں شاید فزیکل ہو جانا ایک عام سی بات ہو گئی ہے. تو پروگرام پبلک کی آواز میں امید ہے کہ جو پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف رکھیں، اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے کچھ ذاتیات پر جانے سے گریز کیا جائے، تاکہ یہ قوم جو صدیوں ایک روایت پر مبنی قوم رہی ہے اور یہ مختلف قوموں کا مجموعہ ہے، اور اسی قوم کو ایک قائد اعظم محمد علی جناح کی فیتھ، یونٹی اور ڈسپلن کوئی پکڑ کر اور اس کو سمجھ کر ہی آگے بڑھنا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا.
اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو دیجیے اجازت. اپنی کیمرہ ٹیم عبداللہ بدر, محمد فیصل اور ٹیکنیکل ٹیم امجد جاوید, محمد عرفان کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.